کس طرح انارکی پھیلی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں بلدیاتی انتخابات ہونے کے باوجود. سندھ میں ایک تو اللہ کر کے بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس کے بعد جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر, کس طرح سے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. ویسے انارکی اگر پھیلے گی تو اس سے بہت زیادہ اور خوفناک ہوگی میرے خیال سے. ابھی یہ بھی کچھ کم نہیں ہے, یہ بھی کچھ کم نہیں ہے. انارکی کا مطلب ہے کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بچے گا. خیر, علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. السلام علیکم علی محمد خان صاحب, یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کراچی سے خیبر تک ہر جگہ عدم استحکام پھیلا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے معیشت ہماری ڈوب چکی ہے, آلموسٹ مزید ڈوبتی جا رہی ہے. خان صاحب نے کل کہہ دیا کہ 2 مہینے اگر یہ حکومت رہی مزید تو پھر ملک کی معیشت کو بچانا ناممکن ہو جائے گا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو جو کراچی کی صورتحال ہے وہ واقعی بہت لمحہ فکریہ ہے. خاص کر کل جو تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہماری لیڈرشپ بھی وہاں تھی, علی زیدی صاحب وغیرہ سارے, اور جس طرح وہاں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا سپوریڈک, اچانک کوئی واقعہ ہو جائے, کارکن سامنے آ جائیں, ہوتا ہے اس طرح بھی, نعرے بازی ہو جاتی ہے, کوئی جذبات بھڑک جاتے ہیں. لیکن حکومتی سرپرستی میں جب یہ سب کچھ چھوڑ پیچھے پولیس کور ہو تو وہ پھر بات انارکی کی طرف جاتی ہے کہ اگر ایک طرف اپوزیشن ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے اور دوسری طرف حکومتی جماعت کے کارکن حکومتی طاقت کی سرپرستی میں سارا کچھ کریں, توڑ پھوڑ کریں یا زور زبردستی کریں, لڑائی جھگڑا کریں, تو اس سے پھر آپ کی جو اسٹیٹ ریٹ ہے ایک تو اس کا مذاق بن جاتا ہے کہ کیا پولیس صرف حکومتی جماعت کی سیاسی مفاد کے لیے اور مقاصد کے لیے استعمال ہوگی. کراچی بڑی مشکل سے, جس طرح آپ نے خود بھی بات کی, تقریباً 4.25 مہینے پہلے میں خود بھی کراچی بلدیاتی الیکشن کے لیے آیا تھا. بہت سی جگہوں پہ جلسے وغیرہ کیے, اور جو ہماری تحریک انصاف کے جو اس وقت جلسوں کی جو کیمپین کی اسٹرینتھ تھی وہ اتنی تھی کہ ڈر کے بھاگ گئے سندھی حکومت, اور انہوں نے اس کو مؤخر کروا دیا. اب یہ جو الیکشن ہوا ہے, پہلے تو اس میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ کوئی ماحول نہیں تھا, کوئی کیمپین نہیں تھی, اور آخری رات تک سندھ حکومت مؤخر کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی تھی. آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ تحریک انصاف کی کیمپین جب چلتی ہے 15-20 دن آپ کی کیمپین ہوتی ہے, ہمارا ووٹر نکلتا ہے, ایک ماحول بنتا ہے, تو اچانک ایک چلو وہ ایک کام ہو گیا, چلو جیسے تیسے ہو گیا, اس میں دھاندلی کی بھی رپورٹس آئیں, لیکن اس کے بعد احتجاج کا تو ایک حق ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت کو. ہمارے کارکن کل بیٹھے احتجاج کر رہے تھے, دھرنا دے رہے تھے, اور اس پہ جو حکومتی سرپرستی میں ان کے گنڈوں نے دھوا بولا وہ بہت ہی غلط ہے. دوسرا جو معیشت کی بات ہے, دیکھیں اس وقت پاکستان کی معیشت دگرگوں ہے, صورتحال انتہائی خراب ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر صاحب کے ساتھ جو ہماری بزنس کمیونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی صورتحال آپ نے کراچی میں کل دیکھ لی ہوگی کہ جس طرح سے وہ سارے روئے ہیں اور اپنی احتجاج کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, کم از کم ہماری ایلسیاں کھلوا دو کہ ہزاروں ڈالر دن کے ہمیں دینے پڑ رہے ہیں, اور آپ امپورٹ کا سامان پڑا ہوا ہے, اندر آ نہیں پا رہا, دوائیوں کے مسئلے ہیں, ٹیکسٹائل ایشوز ہیں, آپ کے ہیوی انڈسٹری کے ایشوز ہیں. تو جو خان صاحب نے بات کی ہے نا کہ 2 مہینے اگر یہ مزید چلے, میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے 2 مہینے کی بڑی بات کی ہے. ان کی تو حالت آج اگلے ہفتے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. اس وقت آپ کا آئی تھنک کل کی فگرز اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو کوئی $4 ارب کے لگ بھگ ابھی ہماری فارکس ریزرو جو ہیں وہ گر گئی. جی, تو آپ اس صورتحال کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس 3 مہینے کا امپورٹ بل نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس ملک پہ ابھی اگر جنہوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے ان کو جو ہے اب سبق سیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی مستقبل جو ہے ایک بات میں پنہا ہے کہ ابھی آپ ایک الیکشن کی طرف جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. علی محمد خان صاحب, پچھلے 75 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے مجھے نہیں یاد کہ وہ کون سے الیکشنز تھے جس کے اوپر دھاندلی کا الزام نہ لگا ہو. پچھلے 75 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے نظام کی بہتری, سسٹم کی بہتری کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, جس کی وجہ سے ہم ایک ہی روش میں, ایک ہی ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہیں اور ہم ترقی نہیں کر رہے, تنزلی کا شکار ہیں. ای سی پی کا بھی آج فیصلہ آنا ہے, اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے سر, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو ای سی پی خان صاحب کے حق میں فیصلہ کرے گا؟ دیکھیں امید تو مجھے کم ہی ہے, کیونکہ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن جو پاکستان کا بہت مضبوط اور طاقتور ادارہ ہونا چاہیے تھا وہ جو ہے پارٹی بنا ہوا ہے, اور وہ تو سب کا ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس نے تو اس ملک میں شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہے. اگر اس کا اپنا ہی کردار متنازع بن جائے چند شخصیات کی وجہ سے
تو یہ بہت بڑا ایک افسوس ہی سر کیا اداروں سے پارٹی بازی کیسے ختم کریں گے خان صاحب؟ لیکن اس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ نہ آپ ان سے فیور لیں اور نہ جو ہے آپ ان کے ٹارگٹ بنیں. اور جو خان صاحب نے یہ بات کی بھی ہے کہ ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے، کسی سے بھی نہیں چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے ملک میں جتنی بھی ہمارے سیاسی صورتحال ہے اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. صحیح. علی محمد صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب الیکشن عنقریب اپریل تک ہو جائیں گے یا پھر حکومت دوبارہ سے کہیں اکانومک ایمرجنسی کا سہارا تو نہیں لے کے الیکشن کو ڈیلے کرے گی؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی شاید بڑے عرصے تک آخری سٹنٹ ہے، یہ آخری کوشش کریں گے کہ اپنے اقتدار کو جو ہے وہ دوام دیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے 35 استعفے بھی منظور کیے ہیں. ہمیں تو اس پہ خوشی ہے، میرا تو خیر بہت پہلے استعفیٰ ہو بھی چکا ہے اور اس پہ الیکشن بھی ہو چکا ہے، ہم وہاں سے جیت بھی چکے ہیں مردان سے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت معاملات کو سنبھالنا چاہتی ہے اور معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہتی تو یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو پارلیمنٹ میں آنے دیتی، اس کو راستہ کھول کے دیتی، اس کو جو ہے ویلکم کرتی، نہ کہ ان کے استعفے اس طرح سے قبول کرتی کہ ایک دروازہ آپ نے بند کیا ہے. سیاسی گفتگو شنید کا اور مسائل کو سیاست سے حل کرنے کا دروازہ تو پرسوں حکومت نے خود بند کیا ہے. آپ نے استعفے کا ذکر کیا، یہ 35 استعفے جو قسطوں میں لیے گئے ہیں اسپیکر صاحب نے، جس طرح سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ آئیے گا 1 بائی 1 ہم دیکھیں گے، کسی دباؤ میں آ کر تو آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن پھر یکدم سے اچانک سے تمام استعفے منظور کر لیے گئے. یہ منطق کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا کیا اس طرح سے؟ یہ تو انہوں نے اسپیکر آفس کو بالکل اللہ رکھا ٹھیکیدار کا دفتر بنا دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی مرضی ہے، جس کو جتنی آڑت دینی ہے، جس کو جتنی بوری چینی دینی ہے. خان صاحب پورا پاکستان ہی اللہ رکھا کا دفتر ہے. دیکھیں پہلے یہ کہتے تھے کہ میں ان بلاک نہیں کروں گا، میں تسلی کروں گا کہ کوئی پریشر تو نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا استعفیٰ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا 10 خط چیک کروں گا، کوئی پریشر تو نہیں ہے، آپ کو اکیلے آ کے ملنا پڑے گا. اور پھر اچانک 35 یہ بالکل انہوں نے گھبراہٹ میں کیا، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے پرسوں جب انہوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں، ایک دن پہلے خان صاحب نے کہا کہ ہم شاید جائیں پارلیمنٹ میں. اور وہ پارلیمنٹ میں جانا جو ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں اپنی تنخواہیں پہ لینی تھی، مقصد یہ تھا کہ ہفتے 2 ہفتے کے لیے اگر جانا پڑے، اگلے الیکشن کے لیے کوئی قانون سازی کرنی پڑے تو اس کے لیے، اور اپوزیشن لیڈر کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ان کا ایک رول ہے، تو اس سے یہ لوگ اتنا بھوکلا گئے، ڈر گئے کہ انہوں نے استعفے قبول کر لی، اپنا مذاق اڑایا ہے. علی محمد خان صاحب آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایسے اداروں میں اب پارٹیاں بن گئی ہیں، پارٹی بازی ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ملک کے جو دوسرے ادارے ہیں، ملک کی جو پوری صورتحال ہے، ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آپ کی نظر میں کس طریقے سے بہتری آئے گی؟ ہم کس طریقے سے پاکستان کو واپس اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے؟ سیاستدانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور ان کو سر نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے تو سر جوڑ کے بیٹھ نہیں رہے ہیں سر، اس کے اندر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو بھی دور کرنا ہوگا. اب عدالت تو آپ کو دروازہ بند کر کے نہیں دے سکتی. اگر سیاستدان اپنے مسائل کے لیے عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو تو پٹیشن سننی ہے، لیکن جب سیاسی مسائل اور سیاستدانوں کے ایشوز جو ہیں وہ عدالتوں سے حل ہوں یا اس میں کسی تھرڈ فورس کو بٹھانا پڑے، تو پھر سیاستدانوں کو بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب بھی وقت ہے، سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے، اور میرے خیال میں کل صدر مملکت نے بھی اس پہ ایک پیش رفت کی ہے. انہوں نے ایک بار پھر دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں، اپنے مسائل کا حل نکالیں، کیونکہ ہماری سیاستدانوں کی جو لڑائی ہے اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بار پھر انہوں نے ایک پنڈی میں ان کو مذاکرات کی دعوت دی کہ ارلی الیکشن پہ آپ بات کریں. اور ترسوں جو انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں ہم شاید آئیں، تو ایک بار پھر اپوزیشن کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا. حالانکہ انیشیٹو ہمیشہ حکومت لیتی ہے، لیکن جو یہ سیاستدان بیٹھ نہیں رہے اس کا نقصان پورے سیاسی کلچر کو ہے اور عوام کا اعتماد جو ہے وہ سیاستدانوں پہ دن خان صاحب لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، موسم کیسا ہے اسلام آباد کا؟ کافی سردی ہے، ابر آلود ہے، اور ہوپ فلی کوئی بارش بھی ہو جائے، اور کافی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. اور میرے خیال میں ناردرن ایریاز ابھی بیسٹ جگہ ہیں، مری گلیات ناردرن ایریاز اس وقت جن کی چھٹیاں ہیں جانے کے لیے، کیونکہ پاکستان دنیا کا خوبصورت ملک ہے اور ہم سب کو اپنی ٹورزم کو اگر ہم نے مضبوط کر دیا، ایک ٹورزم ہی پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن کیا کریں، یہ جو ہم اندھیروں میں خوف زدہ بیٹھے ہیں، کیا کریں، خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے. صحیح. علی محمد صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے ابھی الیکشن کے بعد تو کیا آپ لوگ معیشت کو سنبھال پائیں گے؟ کیونکہ جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، جتنے معاشی مسائل کا سامنا ہمارے ملک کو ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کچھ پلاننگ ہے، کچھ اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟
कहीं आप लोग भी मुश्किल में ना आ जाए। पहले भी करके दिखाया। अप्रैल 2019 में यही 4-4.5 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था। जब गए हैं, जब उतारा गया तो 17-17.5 अरब डॉलर था और 6 की जीडीपी पे मुल्क तरक्की कर रहा था। आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी और आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर वो भी बढ़ रहा था, एजुकेशन भी बढ़ रही थी, सारे अशारिये बेहतरी की तरफ थे। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो परकिंस की बुक है ना, कि इकोनॉमिक हिटमैन की जो कॉन्सेप्ट है, आज मुल्कों को बॉर्डरों पे नहीं मारा जाता, एक न्यूट्रल स्टेट को आप अटैक नहीं कर सकते, उसको अंदर से माशी दहशतगर्द हमला किया जाता है। और ये पाकिस्तान का माशी दहशतगर्द हमला ही है कि 9 महीने पहले 6 की जीडीपी पे जाने वाला मुल्क अब मंफी में है। आप मुझे बताइए किसने किया? सही हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा, उन्होंने बताया कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये करके दिखाया है, यही सूरत हाल और जो किताब का वो रेफरेंस दे रहे थे, दैट वाज कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन बाय जॉन परकिंस, जिसमें बताया गया है किसी मुल्क को तबाह करना होता है तो फिर बम या रॉकेट गोलियां नहीं चलाई जाती हैं, मईशत उनकी इतनी तबाह कर दो कि वो अपने घुटनों पे आ जाएं, जो हमारे साथ हुआ है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।